بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسلامی تاریخ کی برگزیدہ خاتون حضرت رابعہ بصری کے بارے میں، جو مسلمان خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ اے میرے مالک، اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں پھینک دے، اگر میں جنت کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری ہی رضا کے خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے تو اپنے دیدار سے محروم نہ فرما۔ مندرجہ بالا دعا سے آپ حضرت رابعہ بصری کی اپنے رب سے محبت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ عالم اسلام کی اس نامور خاتون کو اپنے اور اپنے خالق کے درمیان کسی قسم کے لالچ یا خوف کی موجودگی گوارا نہ تھی۔ اس سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار دوسری صدی ہجری کی شرح آفاق عابدہ زاہدہ خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ روایات کے مطابق 95 ہجری یا 99 ہجری میں عراق کے شہر بصرہ کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ آپ اپنے والد کی چوتھی بیٹی تھیں، اسی لیے ان کا نام رابعہ مشہور ہو گیا۔ ابھی وہ کم سنی میں تھیں کہ کسی بردہ فروش نے انہیں اغوا کر کے غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا۔ غلامی کی ہی حالت میں آپ پلی بڑھیں۔ اپنے مالک کے گھر کام کرنے کے بعد باقی وقت میں وہ اپنے رب کی عبادت کرتیں۔ ان کے مالک نے عبادت اور ریاضت میں ان کا شغف دیکھ کر ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد آپ نے صحرا میں قیام کیا اور اپنی عبادت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہیں پر آپ نے معرفت کی وہ منزلیں طے کیں کہ جن کے بعد ان کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے صحرا میں کافی عرصہ تک رہائش رکھی اور پھر اس کے بعد آپ بصرہ آ گئیں۔ سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد سلسلہ ولایت ہی ہے جس نے رشد و ہدایت کا سلسلہ مسلمانوں و غیر مسلمانوں میں جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جس نے اپنے نفس کو پہچانا پس اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا۔ آپ سادات کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ جس رات آپ کی ولادت متوقع تھی اسی وقت گھر میں اتنا تیل بھی نہ تھا کہ چراغ یا دیا جلایا جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ہمسائے سے تھوڑا سا تیل ہی لے آئیں تاکہ گھر میں کچھ اجالا ہو سکے، مگر چونکہ وہ دل میں عہد کیے ہوئے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگیں گے، سو ہمسائے کے گھر کے باہر ہی سے بغیر کچھ مانگے لوٹ کر آ گئے اور گھر آ کر کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ اسی پریشانی میں انہیں اونگ آ گئی تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ تیری بچی بہت مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ حضرت رابعہ بصری کو ان کے والدین کے انتقال کے بعد ایک ظالم نے اپنی کنیز بنا لیا اور پھر کچھ دنوں بعد انہیں فروخت بھی کر دیا۔ آپ کا معمول تھا کہ دن میں روزہ رکھتیں اور رات کو عبادت میں مشغول رہتیں۔ ایک شب جب مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے آپ کو کمرے کے گوشے میں سر بسجود پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزہ دیکھا۔ اس وقت جو آپ کے لبوں پر دعا تھی وہ یہ تھی کہ اے مالک، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر وقت تیری عبادت کرتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ آپ کے یہ کلمات سن کر مالک پریشان ہو گیا اور صبح ہوتے ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ اگر آپ میرے گھر پر ہی مستقل قیام فرمائیں تو میرے لیے ایک سعادت سے کم نہیں، یا پھر آج سے ہی اور کہیں جانا چاہیں تو آزاد ہیں۔ آپ ہمیشہ عشق الہی میں ڈوبی رہتی تھیں۔ کسی نے پوچھا کہ گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، جس پر آپ نے کہا کہ وہ اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا کہ جب تک اسے اللہ کریم
توفیق نہ دے، اور جب توفیق حاصل ہوگی تو پھر دعا کی قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں رہا۔ حضرت خواجہ حسن بصری آپ کے ہم اثر تھے، لہٰذا آپ دونوں کے درمیان حقیقت و معرفت کے اسرار و رموز پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ ایک روز حضرت خواجہ حسن بصری نے آپ سے کہا کہ مجھے ان علوم کی بابت سمجھائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے بلا واسطہ حاصل ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑا سا سوت کاٹ کر تکمیل ضرورت کے لیے 2 درہم لے کر اس خیال میں غرق ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہی ہاتھ میں لے لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا اور یہ وحدانیت کے خلاف اور میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ بس اسی کے بعد سے میری تمام راہیں کھلتی چلی گئیں، جس کے بعد آج اس مقام پر ہوں۔ حضرت رابعہ بصری نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کیا۔ ایک بار آپ کے یہاں 5 درویش حاضر ہوئے، اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف 1 روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ 1 روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ہی ٹکڑا آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمانوں کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے، کتنی روٹیاں ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا۔ جب خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں، تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ نے بتایا کہ 5 روٹیاں۔ حضرت رابعہ نے جواباً فرمایا کہ اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصری نے مسرت کے لہجے میں فرمایا، ہاں یہ کھانا ہمارا ہی ہے، اسے قبول کر لو۔ خاتمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر راضی کے عالم سے سودا کیا تھا، پھر ایک شخص 2 روٹیاں دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا، میں نے جان لیا کہ حساب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق ہے اور دینے والے کی شان رضاکی کو ظاہر کر رہا تھا۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ حضرت رابعہ بصری کے صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کو ایک سوئی، ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا بھیجا کہ موم کی طرح جہان کو روشن کرو اور خود کو جلاؤ، سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ پر رہو اور کام کرتے جاؤ، اور پھر بال کی طرح سیدھے رہو تاکہ تمہارے سب کام درست ہوں۔ ایک مرتبہ کچھ بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتی ہو؟ ایک نے کہا آتش دوزخ کے خوف سے، دوسرے نے کہا جنت کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ خوف و طمع کی عبادت تو بہت بری ہے۔ پوچھا پھر آپ کس کے لیے عبادت کرتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ پہلے ہمسائے کی تلاش کرو، پھر گھر کی تلاش ہونی چاہیے، اس لیے جنت دوزخ کا عدم وجود برابر ہے۔ اگر جنت دوزخ نہ ہوتی تو اس کی عبادت ہی نہ کی جاتی۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہی کی جائے۔ سب خاموش ہو گئے۔ آپ کی مجلس میں بڑے بڑے بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، جن میں حضرت سفیان ثوری، حضرت مالک بن دینار، حضرت شفیق بلخی قابل ذکر ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے 1 سے زائد حج کیے، لیکن ان کا زمانہ متعین کرنا دشوار ہے کیونکہ اس زمن میں تاریخ خاموش ہے۔ وصال سے قبل آپ پر نقاہت و ناتوانی غالب آ گئی، گوشہ تنہائی میں ذکر الہی میں مصروف رہتی تھیں۔ جب آپ کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز ہوئی تو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت رابعہ بصری کے بارے میں بتایا جو خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔